سوم ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو دین حق کا ایک تابندہ کردار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی انہوں نے دین حق کی خدمت کا لمبا دور گزارا، جن کی محنتوں سے دین حق کو دنیا میں عظمت ملی، ان کا تاریخ شہادت 18 ذی الحج ہے، کچھ دن پہلے گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے جس بشارت کا مصداق بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو دین کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں عرب کے علاقوں میں اور یمن کے علاقوں میں آپ کے اپنے زمانہ مبارک میں ہو گیا۔ یہاں جتنے باطل قوتیں غالب تھیں، جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا ہوا تھا، ان ساری قوتوں کو اللہ کے پیغمبر نے دین کے تابع لا کے کھڑا کر دیا۔ اب عرب اور یمن کے اندر کوئی ایسا سردار، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی قوت نہیں تھی جو انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ اور پھر دنیا میں جو بڑی قوتیں موجود تھیں، جنہوں نے انسانی زندگی کو تنگی اور گمراہی کا شکار کیا ہوا تھا، مصیبتیں پیدا کی ہوئی تھی پوری دنیا میں، وہ دنیا کے دو بڑے باطل نظام تھے، کیسر اور کسریٰ کے۔ اللہ کے پیغمبر ان کو بھی توڑنے کے لیے آئے، ان کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے انسانوں کو مجبور بنا دیا، بھوکا بنا دیا، غریب بنا دیا، کلاش بنا دیا۔ محنت کرتے ہیں یہ اور عیاشیاں کرتے ہیں یہ حکمران، ٹیکس لگا کر ان کی جائیدادوں پر، وسائل پر، ان کی محنتوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی محنت سے یہ دو نظام بھی ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کسریٰ ایران کی 1000 سال پر محیط وہ حکومت اور نظام جس نے پورے مشرق کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، پورے مشرق سے وہ غنڈہ ٹیکس لیتا تھا۔ کسریٰ ایران ہندوستان سے بھی غنڈہ ٹیکس لیتا، حبشی قوموں سے بھی غنڈہ ٹیکس لیتا، اسی طرح افریقہ کی کچھ قوموں سے بھی، باقیوں سے تو کیسر روم ٹیکس لیتا تھا۔ اسی طرح یہ ایران کے علاقے اور وسط ایشیا کے علاقے یہ بھی کسریٰ کے ماتحت تھے۔ اتنا بڑا جابر اور ظالم حکمران جس نے اپنی عیاشیوں کا ایک پورا دور بنایا ہوا تھا، جس نے لوٹ مار کا اپنا پورا نظام بنایا ہوا تھا، قوموں پر ناجائز ٹیکس لگا کر ان سے وہ مال و دولت ہڑپ کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناجائز لوٹی ہوئی دولت کی فتح کی خوشخبریاں بھی سنائیں، جو حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی۔
پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ خوشخبریاں اور ثابت ہوئیں، اتنی فتوحات ہوئی دنیا میں کہ ظالموں سے ناجائز دولت وہ عوام میں تقسیم کیے گئے، اللہ کی مخلوق میں اس کو عام کیا گیا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، یہاں تک جس علاقے سے فتوحات ہوتی ان میں بھی مال تقسیم کیا جاتا، اس کا خمس بیت المال میں آتا، اور خمس کی رقم اتنی تھی کہ مدینہ کے رہنے والے لوگوں میں 2 من چاندی تقسیم کی گئی جو ہر ایک کے حصے میں آئی حضرت عثمان کے زمانے۔ آج کل تو عوام تک کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے پیپ ٹوٹے ہوئے ہیں، درمیان میں وہ ساری چیز غائب ہو جاتی ہے جو عوام کے نام پر آتی ہے۔ ایسے گروہ بیٹھے ہوئے نیچے تک کوئی چیز نہیں پہنچتی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، قرآن کے علم اور اخلاق کے حامل لوگ تھے، اللہ کی مخلوق کے مال کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، ہر ایک کو اس کا حق دلوانے والے لوگ تھے۔ اس لیے مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو 2 من چاندی اس دور میں ہر ایک کے حصے میں آئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا ابھی بھی تلاش کرو کوئی لوگ رہتے تو نہیں؟ فرمایا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ خوشحالی اتنی عام ہو گئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کہ کوئی آدمی جو رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ بھیک مانگنے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا، ہاتھ پھیلانے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے اسلام پر اعتراضات کیے کہ آج تو آپ کی غربت کا دور ہے، آج تو آپ بھوکے پیٹ سوتے، آج تو مدینہ میں یہ عالم ہے اور عرب کے اندر کے کیا حالات ہیں۔ فرمایا تم آج کے حالات کو دیکھ رہے ہو، آج کی زندگی کی بنیادیں اگلے دور میں اپنا اثر دکھائیں گی۔ تم دیکھو گے کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور پوری مملکت میں اسے ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، دینے والے لوگ سارے ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ ایسی اقتصادی پالیسیاں، ایسی معاشی منصوبہ بندی، قوم کی ترقی کا اللہ کے پیغمبر نے یہ معیار مقرر کروایا، یہ اصول منوایا کہ خلفائے راشدین نے آہستہ آہستہ قومی زندگی کا یہ دور پیدا کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی یہ بشارت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ایک آدمی پوری مملکت میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو، زندگی کی ضرورت سے کوئی محروم ہی نہیں ہے، ہر ایک کا مسئلہ حل ہے، ہر ایک کا روزگار حل ہے، ہر ایک کو گھر کی ضرورتیں اس کی موجود ہیں، ہر ایک کا ہر مسئلہ وہ اس کا حل ہے، اور کسی کو کسی قسم کی کوئی پرابلم اور پریشانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اور وہ چھوٹا سا دور نہیں تھا، پورا عرب فتح ہو چکا، پورا افریقہ فتح ہو چکا، پورا وسط ایشیا فتح ہو چکا ہے، یہ آپ کا پورا افغانستان فتح ہو چکا ہے، بلوچستان تک کے علاقے حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو چکے ہیں۔ اسی طرح فرانس کی سرحدوں تک مسلمان پہنچ چکے ہیں۔ اتنی بڑی مملکت کہ جس میں کسی آدمی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر آدمی کا ہر مسئلہ حل ہو چکا ہو۔ آپ اسلام کی فتوحات کا، اسلام کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی تعمیر اور ترقی کا یہ دور
آج تک دنیا نے وہ نہیں دیکھا ہوگا، اور ہر آنے والے دور میں اس میں اور زیادہ ترقی ہوئی۔ اسلام کا یہ جو 1000 سالہ 1200 سالہ اسلام کے نظام کے غلبے کا دور رہا، جس کا آغاز خود سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس کا پہلا نمونہ اور معیار وہ خلفائے راشدین نے مقرر کیا تھا، اسی کو لے کر امت کے ہر دور کے مدبر اور عادل حکمران ہر دور میں انہوں نے اس نمونے کو اختیار کر کے انسانوں کے لیے ہر مسئلہ حل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور امت کی خوشحالی اور ترقی کا دور، ہر آدمی کا ہر مسئلہ حل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، قرآن جو کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دیا جائے گا۔ تو کسریٰ ایران، اس نظام حکومت کا آخری ستون، آخری بادشاہ، وہ بھاگتے ہوئے وہ ایران چھوڑ کر چلا گیا، وہ چین میں جا کر پناہ گزین ہو گیا، اور ایک خیمے میں گمنامی کی موت مر گیا۔ ایک خیمے میں گمنامی کی موت، جس طرح شہنشاہ ایران تھا، وہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر پوری دنیا میں اسے کوئی پناہ نہیں دیتا تھا۔ ہر ایک ملک سے وہ پناہ مانگتا تھا، مجھے جگہ دے دو رہنے کی۔ امریکہ نے بھی جگہ نہیں دی، آخر مصر والوں نے رحم کیا، اس کو جگہ دے دی۔ اس کو قبر کے لیے کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ دنیا میں بھی ظالموں کو عبرت کا نمونہ بناتے ہیں۔ وہ بھی بڑا شہنشاہ ایران، کسریٰ ایران، ایک بڑا ظالم حکمران، اللہ نے اس کو بھی نمونہ عبرت بنا دیا۔ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں چین کے اندر گمنامی کی موت مر گیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا دنیا میں۔ انہوں نے، دنیا کے عوام نے ان کو ذہنوں سے نکال دیا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا تھا، ان کو نقصان پہنچایا، ان پر ظلم کیا، ان پر ناجائز بوجھ لادے، ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہوئے۔ اس لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل شانہ نے قرآن کی تعلیم سے، صحبت نبوی سے، رسول اللہ کے قرب سے وہ فیض عطا فرمایا، وہ ذہن اور عقل عطا فرمایا کہ انہوں نے دین کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ سیاسی طور پر، معاشی طور پر، علمی اعتبار سے دین کی کون سی خدمت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، پوری امت کو ساتھ لے کر وہ ہر دور میں ساری خدمات نبھانے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں، اور اس کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ دور بڑا تابناک دور تھا۔ پوری مملکت میں کوئی آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے، سفر پر اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ہر جگہ پر، ہر منزل پر پانی مفت ملتا ہے، پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے کھانے کا نظام، لوگوں کے مسافروں کی رہائش کا مفت نظام، ہر جگہ سرائے بنی ہوئی ہیں، ہر منزل پر سرائے بنی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی پوری مملکت میں کہیں بھی سفر کرے، اس کو اپنے پلے سے ایک پائی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کا اپنا خرچہ بھی مفت ہے، اس کی سواری کا خرچہ بھی مفت ہے۔ آج کل تو پیٹرول ہی نہیں سنبھالا جا رہا ہمارے حکمرانوں سے، یہ جو بیچارہ باہر نکلتا ہے واپس آتا ہے تو جیب خالی کر کے سارا کچھ راستے میں لٹا کے آتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسے عقل مند دماغ لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ، وہ دور جو تھا وہ تو دور جمہوریت کا دور نہیں تھا، اس دور میں ترقیات نہیں تھی، ہر آدمی کا ہر مسئلہ حل ہے، ہر آدمی ہر ادارے میں پہنچ کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کسی دفتر میں کسی انسان کا کوئی مسئلہ وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا خوبصورت نظام کون سا ہو سکتا ہے؟
جس کو آج مسلمان بھول گئے، آج ہمارے تذکروں سے نکل گیا، آج ہمارے نوجوان کو اسلام کی تاریخ کا یہ ورق ہی بلوا دیا گیا، اس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم اس جیسا نمونے کا دور، نمونے کا ماحول، نمونے کی معیشت، نمونے کی سیاست، اس دور کے نمونے کے اخلاق کتنے بلند تھے، آج مسلمان اس پورے دور کو بھول گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دنیا کے دور کی بھی بشارتیں سنائیں اور ان کے آخرت کی ترقی کی بھی بشارتیں سنائیں۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے ان لکل نبی رفیقا رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا دنیا میں ایک دوست ہوتا ہے۔ جس طرح شادی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں فلاں فلاں کا دوست ہے، یہ شادی کا دوست ہے، یہ اس کی خوشی میں شامل ہونے والا ہے، یہ اس کے غم میں شامل ہونے والا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان وہ رسول اللہ کے ان دوستوں میں سے تھے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اس کا ایک ساتھی ہے، اور رفیق سے مراد کیا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی عادتیں اختیار کر لے، مشابہت اختیار کر لے، مناسبت اختیار کر لے، اس کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، جو اخلاق اور عادتیں دوست کی ہیں وہی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے امام الائمہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین کی سیرت پر جو انہوں نے کتاب لکھی ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، اس میں حضرت عثمان ابن عفان کے تذکرے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ عثمان کو میرے ساتھ کتنی مناسبت ہے، میرے سارے اخلاق کا مظہر وہ ہے، میرا پورا دوست بن گیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک نواب صاحب دوست تھے، کافی آنا جانا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت فرمانے لگے نواب صاحب جیسے آپ نے کپڑے بنائے ہوئے ہیں ایسے کپڑے مجھے بھی بنوا دیں، جیسے آپ نے جوتے بنائے ہوئے ہیں ایسے جوتے مجھے بھی بنوا دیں۔ حالانکہ حضرت کا بہت سادہ معمول تھا، سادہ زندگی، ساری زندگی دو جوڑے کپڑے بناتے تھے، اسی کو لے کر وہ چلتے رہتے تھے، جدھر گئے اسی کو، حج پر گئے ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، ایک جوڑا وہ ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں جہاز والے آپ کا سامان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ سامان ہے جو میرے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے جس میں صرف ایک سوٹ کپڑوں کا اور ایک چادر ہے اور کوئی سامان نہیں۔ وہ کہنے لگے نواب صاحب عجیب حضرت، آپ اس سامان کو کیا کریں گے، ان کپڑوں کو کیا کریں گے؟ خوبصورت ترین کپڑے اور جوڑے بنوانا چاہتے۔ فرمایا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ دوستی کو، تو ہمارا رنگ تو آپ پر نہیں چڑھا، اب ہم چاہتے ہیں آپ کا رنگ ہی ہم پر چڑھ جائے، آپ اپنے جیسے کپڑے اوڑھنا بچھونا وہ ہمیں دے دے تاکہ ہم ایک ہو جائیں، دوستی ہو تو اسی طرح ہو، پتہ چلے دونوں دوست ایک جیسے ہیں، ہم اور طرح کے ہیں اور آپ اور طرح کے ہیں۔ تو انہوں نے پاؤں میں گر گئے، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ جیسی مشابہت کیوں نہ اختیار کریں، آپ ہم جیسی مشابہت کیوں اختیار کریں، آج سے ہم آپ کی دوستی میں ہیں اور جو آپ کا لباس ہوگا وہی ہمارا لباس ہوگا۔ وہ سارے ناز نخرے، وہ سارا تکلفانہ لباس، وہ ساری چیزیں اٹھا کر رکھ دیں دوستی میں۔ اب ہماری آپ کے ساتھ سچی دوستی ہوگی، پہلے تھوڑی تھوڑی دوستی تھی، اب پوری دوستی ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان، میرا ہر نبی کا دنیا میں ایک دوست ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا، جنت میں میرے ساتھ میری دوستی میں میری صحبت میں سب سے زیادہ جس کو میں اپنے قریب رکھوں گا، جو میری نمائندگی کرے گا،
جنت میں میرے معاملات کو دیکھے گا، میرے اخلاق کا دنیا میں مظہر بنے گا، عثمان ابن عفان ہے۔ اور کتنا قلق اور اضطراب ہوتا ہے حضرت عثمان ابن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ اللہ کے گھر، پیغمبر کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ 3 دن گزر گئے، فاقہ ہے، گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، صرف پانی پر گزارا ہے۔ یہ جیسے پتہ چلا رونگٹے کھڑے ہو گئے، گھر گئے، جا کر کئی سواریوں پر سوار اللہ کے پیغمبر کے لیے غلہ اور اناج، چیزیں اور سامان لدوا کر بھیج دیا۔ اللہ کے پیغمبر مسجد میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی کھانے پینے کا نظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں ابھی تو کچھ ہی نہیں ہوا۔ پھر مسجد جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں، کہ گھر میں کوئی نظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادھر پیغمبر کے دل میں اضطراب اٹھتا ہے، ادھر عثمان ابن عفان کے دل میں بھی اضطراب اٹھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے ان کو۔ اب وہ معلومات کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ مسئلہ حل کیا جائے، کیوں اضطراب اور پریشانی ہے۔ اب وہ غلہ اناج لدا ہوا بھیج دیا، گھر والوں نے بتایا۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کے پیغمبر آئے کہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگے عثمان ابن عفان نے غلے اور اناج کے ساز و سامان کے لدے ہوئے، سامان سے لدے ہوئے خچر وہ ہمارے لیے بھیج دیے۔ اور پھر اسی کا انتظار نہیں کیا کہ گھر میں خود ان سب چیزوں کو وہ تیار کریں، پکائیں، اپنے گھر میں پکا پکایا کھانا وافر مقدار میں تیار کرا کے فوری طور پر وہ بھی لے کر آ گئے، وہ علیحدہ سے پہنچا دیا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، ماں ہونے کے اعتبار سے آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بات ایسی آئے تو آپ مجھے اشارہ کر دیں بس۔ اللہ کے پیغمبر جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر بھرا ہوا ہے ساز و سامان سے، اور اللہ کے پیغمبر بھی اپنے گھر میں سب کچھ جو آتا تھا اس کو تقسیم کر دیتے۔ واپس سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سجدے میں سر رکھ کر جس کے لیے دعا مانگ رہے ہوں وہ کتنا عظیم المرتبت انسان ہوگا۔ سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی رضیت عثمان فرزانو، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، میں عثمان سے خوش ہو گیا، فرزانو تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جو امت کو عملی زندگی کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، زندگی کے تجربات کے حامل ہیں، جن کا علم، جن کی عقل، جن کی حکمت، جن کا حلم، جن کا تحمل اور بردباری اتنی عظیم ہے کہ دنیا اس کی مثال دیتی، جن کی شرم و حیا کی مثال خود امام الانبیاء دیتے ہیں۔ یہ کتنے عظیم اخلاق کا مظہر ہیں، کتنے عظیم اور بلند لوگ ہیں، ان کی اخلاقی اور علمی قوتیں کتنی بلند ہیں، اور ہر وقت دین کو سیکھنے کے اعتبار سے قدم بڑھاتے رہتے، ہر وقت۔ وہ صحابی جنہوں نے ان سے، حضرت عثمان سے، عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت ابی بن کعب سے قرآن سیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان بزرگوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی رسول اللہ سے قرآن سیکھا۔ اور کیسے سیکھا، کیا ترتیب تھی سیکھنے کی؟ فرمایا قرآن کو کیسے سیکھتے تھے؟ فرمایا حضرت عثمان ابن عفان نے، ہم رسول اللہ سے قرآن پاک کی 10 آیات، وہ لفظ بھی سیکھتے تھے، ترجمہ بھی سیکھتے تھے، معنی مطلب بھی سیکھتے تھے، اور اس کے عمل کے بارے میں بھی سوالات کرتے تھے، جب تک قرآن پاک کی 10 آیات، ان کا پورا مضمون، ان کے سارے الفاظ، ان کی زندگی کے سارے اہم ترین رہنمائی کے عملی تقاضے وہ ہم پر واضح نہ ہو جاتے، ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ 10 آیات اللہ کے پیغمبر سے ہم سیکھتے تھے۔
قرآن پاک کو انہوں نے سیکھا، اپنی زندگی کے کاموں کو دین کے ساتھ جوڑا۔ آج ہم نے دین کو اپنی زندگی کے کاموں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ زندگی سے فرصت ملے گی تو سیکھ لیں گے، نہیں ملے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے، ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ دنیا سے فرصت ملے گی تو نماز کے لیے آئیں گے، دنیا سے فرصت ملے گی تو جمعے کے لیے آئیں گے، دنیا سے فرصت ملے گی تو قرآن پڑھیں گے، نہیں ملے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں، کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن دکان پر نہ جائیں تو اس کو نقصان سمجھتے ہیں، گھر میں نہ ہو تو گیپ سمجھتے ہیں، گھر میں بڑا گیپ آئے گا، نقصان ہوگا۔ لیکن دین کا نقصان، قرآن نہیں آئے گا تو ہمارا کتنا نقصان ہے، مسجد میں آخر وقت میں پہنچیں گے کتنا نقصان ہے۔ آج مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن وہ دین کو انہوں نے اصل قرار دیا اور زندگی کو دین کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ پہلے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کو اور دین کے حکم کو اولین ترجیح کے طور پر پہلے رکھا ہوا تھا۔ جو وقت بچ جاتا تھا اس کو پھر اپنی دنیا کے لیے، اپنے دیگر کاموں کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اپنے دنیا کے تابع کر لیا، انہوں نے اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع کیا ہوا تھا، اس لیے تو وہ کامیاب۔ اور آج مسلمان ناکام ہے کہ ہماری جب مرضی ہوتی ہے ہم دین کو چھوڑ دیتے، اپنی دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ہم نے 10 آیات کر کے قرآن حکیم کو سیکھا ہے، قرآن حکیم کو پڑھا ہے، قرآن حکیم کو سنا ہے، قرآن کو ہم نے سمجھا ہے، اس پر عمل کے تقاضے کیا ہیں، ان کو ہم نے رسول اللہ سے سیکھا۔ اب ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، حضرت عثمان ابن عفان آئے، انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے قبضے اور کنٹرول میں ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ چابیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا آج تک اس آیت کے بارے میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، تو نے سوال کیا۔ یہ شوق تھا ان کو قرآن حکیم کی، یہ آیات ان کا مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی طرف رہنمائی دے رہی ہے، یہ قرآن کی آیات ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اور قرآن کا شوق اور ذوق تھا حضرت عثمان ابن عفان کو۔ ویسے تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ذوق اور شوق والے جو برداشت کر سکتے ہوں ان کی اپنی نوعیت ہے، وہ کبھی کبھی ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ کعبۃ اللہ میں آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ حضرت عثمان ابن عفان قرآن پڑھنے کا ان کو شوق تھا، ذوق تھا، اور دیکھ کر تلاوت کرتے تھے، قرآن حکیم کو دیکھ کر تلاوت کرتے تھے، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنا ان لوگوں سے سیکھا جائے، حضور نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ عثمان ابن عفان سے سیکھ۔ آج بھی پوری دنیا میں قرآن کے اس ذوق اور شوق کی بنیاد دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کی محنتوں سے قرآن حکیم کی تدوین کا جو آخری دور وجود میں آیا، آج پوری دنیا میں جو قرآن موجود ہے اس کا نام مصحف عثمانی۔ اپنے دور میں پوری امت کے لیے قرآن حکیم کی تدوین کا، اس کی قرأت کا، اس کے سارے اصول اور ضوابط کا تعین کروایا کہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا، لکھا کیسے جائے گا، سمجھا کیسے جائے گا، عمل کیسے کیا جائے گا۔ اپنی خلافت کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی پورا معیار قائم کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مقالید السماوات والارض کیا چیز ہے؟ فرمایا عثمان یہ اللہ کے اسماء اور نام ہیں، یہ کلمات ہیں جو تیسرا اور چوتھا کلمہ ملا کر حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ ملا کر ان کو پڑھ کر سنایا۔ فرمایا یہ مقالید السماوات والارض ہیں۔ جو آدمی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ان ناموں اور ان کلمات سے تعلق اور نسبت پیدا کر لیتا ہے،
اللہ کے ناموں سے تعلق اور نسبت پیدا کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں وہ برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، کائنات کی چابیاں اور کنجیاں جو ہیں جو اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی تاثیر اس کے اوپر بھی منتقل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اس کی زندگی میں خیر اور برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن امت کو وہ رہنمائی دیتے ہیں کہ تمہیں اپنے اخلاق اور اپنے رویے اور اپنے اعمال وہ کیسے بنانے چاہیے، زندگی میں انسان کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب ان کے اقوال کو دیکھیں، حکمت برے اقوال ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے۔ فرمایا خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا تو غصے کے موقع پر بولنے کی کوشش نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ اب غصے کی صورت میں بولیں گے، ہو سکتا ہے غلط بولیں، غلط بولنے کا غلط نتیجہ نکلے گا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے بولیں، سوچ کر بولیں۔ فرمایا خاموشی یہ غصے کا علاج ہے۔ آپ غصے کا علاج کرنا چاہتے ہیں، خاموش ہو جائیں۔ یہ جو غصہ ہے، حضور نے فرمایا جب کسی کو غصہ آتا ہے اس وقت اس انسان کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت شیطان اس سے فیصلے کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں غصے کی حالت میں۔ اب یہ کتنا بڑا اصول سمجھایا۔ اسی طرح ایک بڑی زبردست بات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر آنکھیں روشن ہو جائیں تو ہر روز روز حشر بن جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ روشن ہو جائے، وہ ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دے غور و فکر کے ساتھ۔ ہر روز روز حشر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روز حشر صرف آخرت وہ دن آئے گا، فرماتے ہیں ہر روز روز حشر ہے۔ ہر دن انسان کے عمل کا نتیجہ نکل رہا ہے، جو پچھلا ہم نے کام کیا آج اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ ہر دن وہ آخرت ہے، ہر دن پچھلے دن کا نتیجہ ہے۔ فرمایا آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی، اپنے اعمال کے نتیجوں پر غور کرو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں، اپنے اقوال میں رہنمائی کرتے ہیں۔ فرمایا ظالم امراء اور وڈیروں کی تعریف مت کرو، کیونکہ ظالموں کی تعریف سے اللہ کا غضب اور غصہ دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب کسی ظالم کی تعریف کرتے ہیں، کسی لوٹ مار کرنے والے، قوموں کو تباہ کرنے والے، دین کو نقصان پہنچانے والے کی تعریف کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش وہ ہل جاتا ہے جب کہیں ظالم کی تعریف ہوتی ہے۔ ظالم کا تو ہاتھ روکا جاتا ہے، ظالم کی تو پالیسیوں کو توڑا جاتا ہے۔ جو ظالموں کا ساتھ دے، جو ظالموں کا تعاون کرے، جو ظالموں کی تعریف کرے، آج تو پوری صحافت ہی اس بنیاد پر، پورا میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے۔ جو قوموں پر ظلم کرتا ہے اس کا اچھا امیج بنا کر پیش کرتے ہیں، کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اس ظالم کا کیوں تعاون کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے۔ فرمایا من مشى مع ظالم ليعينه او ليقويه، فرمایا جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے اسے مضبوط کرے، اس کا تعاون کرے، فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسلام تو ظالم کے لیے رکاوٹ بننے کے لیے آیا، اور اسلام کا نام لے کر ظالم کا تعاون کرنے والا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو مظلوم کا نمائندہ ہے، اسلام تو مظلوم کا حمایتی ہے۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں ظالم کی تعریف بھی مت کرو، اللہ کا غضب اور غصہ تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو رہنمائی دیتے ہیں۔ فرمایا عیال دار آدمی، اپنے خاندان کو رزق حلال سے پالنے والا، وہ اور اسلام کے غلبے کے لیے میدان جہاد میں جانے والا، ان دونوں کے اعمال آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس نے یہ محاذ سنبھالا ہوا اپنے گھر کا، اپنے گھر کے افراد کو رزق حلال مہیا کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اور میدان میں اتر کر دین کو غالب کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ان دونوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ آج جو آدمی رزق حلال کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، لوگ اس کو نیک ہی نہیں سمجھتے، اس کو دیندار ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ عیال دار اپنے خاندان کو
رزق حلال مہیا کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے، فرمایا اس کا بھی ہر عمل آسمانوں پر اٹھایا جائے گا، اور جو مجاہدین میدان عمل میں اتر کر کام کرتے ہیں، فرمایا ان کا بھی ہر عمل آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی اپنے خاندان کی ضرورتوں کی کفالت کا نظام مہیا کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور اس کا دین حق کے ہر عمل کو قائم کرنے کے لیے میدان میں اترنا، وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے، بڑے آسان تعبیر کر کے کتنی خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ افضل ترین ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کتنا خوبصورت مطلب سمجھایا حضرت عثمان نے کہ ایمان سب سے بہترین ایمان وہ ہے کہ تم سمجھو میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سب سے افضل ایمان ہے، یہ سب سے بہترین ایمان ہے۔ آج بہترین ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم جملے پڑھ لیتے ہیں ایمان، میں ایمان لے آیا، فرمایا ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اور بڑی عجیب بات سمجھائی، فرمایا جس جانور کو تم دانہ ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، تھوڑا سا اس کو ہاتھ ہلا دیتے ہو، وہ جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ افسوس ہے اس بندے پر جس نے اسے سب کچھ دیا، اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ جانور چند دن میں اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، ساری زندگی گزر گئی انسان کی، جس نے سب کچھ دیا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے، وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے زندگی کا کتنا عظیم دور گزارا، جن کی آسمانوں کے اوپر سے شہادتیں گواہیاں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی دوستی اور رفاقت، ان کی نسبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔